سورہ نجم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش کے مطابق نہیں بولتے ہیں، وہی بولتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتا ہے۔ لہذا وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید ہے، وحی غیر مطلوع جو ہے یہ احادیث نبویہ ہے۔ وحی مطلوع قرآن مجید آپ اس کو پڑھو گے ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، یہ وحی مطلوع ہے۔ اور وحی غیر مطلوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باتیں، وہ اقوال، وہ ارشادات، وہ فرامین جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح میں بیان کیے ہیں۔ اور ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو، ہر چیز کو لکھا کرتا تھا۔ بعض صحابہ نے انہیں روکا کہ عجیب بات ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو لکھ لیتے ہو، اس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے ہیں، آپ اس مذاق کو بھی نوٹ کر لیتے ہو۔ تو صحابہ کے اس کہنے کی وجہ سے اس صحابی نے بعض باتوں کو لکھنا شروع کیا اور بعض کو چھوڑ دیتا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، آپ پہلے ہر بات کو لکھا کرتے تھے، اب آپ بعض کو لکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، بعض صحابہ نے مجھے روکا ہے کہ اس مجلس میں مذاق، ہنسی مذاق کا مسئلہ بھی آتا ہے، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو پکڑا، کہا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے، اور قرآن اس بات پر دلیل دے رہے وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہی بات کرتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی شدہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم جو آتا ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے امت کو بتاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وحی غیر مطلوع یہ احادیث کے شکل میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی، یہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق قرآن مجید کی سورتوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے تو اس حصے کو مدنی سورت کہا جاتا ہے، مدنی آیاتیں کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ حصہ قرآن مجید کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے کا ہے، تو ان سورتوں اور ان آیاتوں کو مکی سورت اور مکی آیاتیں کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی نبوت کے بعد جس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال پر محیط ہے، بتا سکتے ہو؟ بتا سکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی وہ 13 سال پر محیط ہے۔ کتنے سال پر؟ اور مدنی زندگی 10 سال پر محیط ہے۔ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ 13 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ بتائیے نا، آواز آنی چاہیے۔ 23 سال ہے۔ نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اس دنیا میں گزارے ہیں۔ اب یہ 23 سال 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں اور 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ جو آیاتیں ان 13 سال میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں ان آیاتوں کو مکی آیات اور مکی صورتیں کہا جاتے ہیں، اور جو آیاتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی میں ان 10 سالوں میں نازل ہوئے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں گزارے ہیں، ان آیاتوں اور ان صورتوں کو مدنی صورت اور مدنی آیاتیں کہا جاتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے متعلق مسلمان کو علم ہونا اور مسلمان کو آگاہ ہونا یہ اس کے لیے لازمی، ضروری اور لابودی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہے، اور قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کی تشریح کا سمجھنا بھی یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگرچہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں عربی ہوں اور عربی سمجھنے سے قرآن مجید کا سمجھ مجھے آئے گا، یہ نہیں آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ تھے، آیات کا نزول ہوتا ہے اور
رمضان مبارک کے متعلق یہ آرڈر اور حکم اللہ رب العزت نے جاری کیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ جب آپ کو سفید، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، سفید داغا، یہ آپ کو واضح ہو جائے من الخیط الاسود، کالے داغے سے، تو آپ پھر روزہ رکھو۔ ایک صحابی نے جب اس آیات کو سنا تو اس نے 2 داغے اٹھائے اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیے، گاہے بگاہے اس کو دیکھتا تھا، اور جب خوب روشنی ہو گئی ان کو پتہ چلا کہ یہ کالا داغا ہے، یہ سفید داغا ہے، اس کے بعد روزہ رکھا۔ یہ واقعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغے سے مراد یہ داغے نہیں ہے، داغے سے مراد صبح صادق کے قریب یہ مشرق کی طرف، یعنی ہمارے علاقے میں مشرق کی طرف ایک داغا نما روشنی رونما ہوتی ہے، اور اس سے مراد وہ روشنی ہے، اس وقت سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر اہل لسان ہونے کی وجہ سے کسی کو قرآن مجید سمجھ میں آتا تو اس صحابی کو آ جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور تفصیل بیان کر دی کہ یہ داغے مراد نہیں ہے، وہ داغے مراد ہے، وہ روشنی مراد ہے، لہذا اہل لسان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، اس کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات اور جو باتیں پیش آئی ہے ان کا سمجھنا بھی مسلمانوں کے لیے لازمی، ضروری اور لابودی ہے۔ اس وقت تک پھر قرآن مجید کا سمجھنا محال ہے، مشکل ہے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاشرے کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اس دور کو وہ پہچان نہ لے اور ان کی طریقہ کار کو پہچان نہ لے، تو میرے عزیز ساتھیوں پھر قرآن مجید کا سمجھنا یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔